اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 21 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ 20 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا ہے، تو آج کی آیت نمبر 21 سے باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ہم اس کی پہلے تلاوت کرتے ہیں اور پھر ترجمہ پڑھیں گے۔ تلاوت: ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ ہے: بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس آیت میں کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے اور کفار کے 3 عیوب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، دوسرا نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں، اور تیسرا جو لوگ انصاف کا حکم کرنے والے ہیں، یہ کفار، یہ یہود، یہ نصارہ، ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں فرمایا گیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے لیے عذاب جہنم کو اپنے اوپر لازم بنا رہے ہیں، نبیوں کی شان میں گستاخی کر کے، بے ادبی کر کے، تو آپ اس سے غمگین ہوتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ انہوں نے، ان کے آباء و اجداد نے اس سے پہلے بہت سے جرم کیے ہیں، جن میں سے 3 اس آیت میں مذکور ہیں کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، قرآن شریف کا، قرآن کریم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، یا جو تورات اور انجیل میں آیات نعت و صفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کو جانتے، بوجھتے، پڑھتے، حق سمجھتے ہوئے بھی ان کا انکار کریں یا چھپائیں، اور بے قصور، بے خطا، ناحق پیغمبروں کو قتل کریں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ انہوں نے کی بھی تھی۔ ہجرت مدینہ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، جب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی تھی، تو اس طرح انہوں نے اس سے پہلے بھی پیغمبروں کو قتل کیا۔ اور جو علماء کرام اس دور کے جو حق پرست تھے، جو جانتے تھے کہ تورات اور انجیل میں جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت و صفات مذکور ہیں، یہ حق ہیں، اور وہ علماء کرام جو حق پر تھے، وہ جو کفار ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، ان کو حکم دیتے تھے، ان کو منع کرتے تھے کہ آپ ناحق نبیوں کا قتل نہ کرو۔ تو یہ جو تیسری نشانی، تیسرا عیب اس آیت میں بیان ہے، جو انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، اس سے مراد علماء کرام ہیں۔ تو یہ اس قدر ظالم اور جابر ہوتے تھے، اس قدر سخت دل ہوتے تھے کہ جو علماء کرام اس ظلم کو روکنے کے لیے انبیاء کی اطاعت کا مشورہ دیتے تھے، ان علماء کو بھی یہ یہود و نصارہ قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دردناک، ایسوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ استغفر اللہ، یعنی کہ انکار نبی بھی ہی گناہوں کی جڑ ہے۔ اس آیت میں بھی بیان ہوا نا کہ جو جڑ ہے وہ کفر ہے، اور پھر سب آگے سے گناہ اسی جرم کی شاخیں نکل آتی ہیں۔ اور یہاں پر جو مذکور ہے انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرنا، اس سے مراد عالم دین ہے۔ تو عالم دین، جو دین کے عالم ہوتے ہیں، وہ عالم یعنی جن کو علم ہوتا ہے دین کا، وہ انبیاء کے، وہ رسول کے نائب ہوتے ہیں۔ تو ان کی توہین بھی نبی کی توہین ہے۔
جیسے کہ یہاں پر مذکور ہے قتل انبیاء کے بالکل ساتھ ہی قتل علماء کا ذکر کیا گیا، اور پھر دونوں کا جو مرتکب ہے اس کو ایک جیسے عذاب کے بارے میں خبر دی گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جو نائب ہیں علماء کرام ان کا بھی ادب کیا جائے، اور جو صحیح حق پرست ہیں ان کا مکمل ادب کرتے ہوئے ان کی عزت و توقیر کی حفاظت بھی کی جائے۔ اور جو علماء کرام ہیں اس آیت سے ان کو کیا درس ملتا ہے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جو قرآن کے پڑھنے سمجھنے والے ہیں، یعنی قتل ہو جانے کا خوف بھی ہو تب بھی تبلیغ لازم ہے، کہ اگر مبلغ تبلیغ کرتا ہوا قتل کر دیا جائے تو وہ ثواب پائے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر علماء کرام کی تعریف فرمائی، وہ لوگ جو خونخوار یہودی تھے ان کے ہاتھوں قتل ہوئے، کس طرح سے، جن یہودیوں نے علماء کو قتل کیا، انبیاء کو قتل کیا، تو علماء کرام کو اپنی بھی جانوں کا خطرہ تھا کہ یہ جو انبیاء کو قتل کرنے کے مرتکب ہو سکتے ہیں یہودی، یہ ہمیں بھی کر دیں گے، لیکن اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وعظ و نصیحت سے باز نہیں آئے اور نصیحت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور ان کے بارے میں بھی اس آیت میں ان کے درجے کے بارے میں بھی ہے کہ جو ان کے بھی خلاف ہوگا، جو ان علماء کرام کی بھی بے ادبی کرے گا، جو کہ حق پرست ہیں، جو انبیاء کرام کے ادب کے بارے میں حکم دیتے ہیں، ان کی بے ادبی، ان کو قتل کرنا بھی، نعوذ باللہ انبیاء کو قتل کرنا بھی اسی مترادف ہے کہ یہ جو اس طرح کے عمل کے مرتکب ہوں گے وہ عذاب جہنم میں جلائے جائیں گے۔ اور حضرت عمر بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی تبلیغ پر قتل ہونا ہے، یعنی کہ حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے سچی بات کہنا بڑا جہاد ہے، اور ہم کسی کے بہت زیادہ طاقت کو دیکھتے ہوئے، پاور کو دیکھتے ہوئے حق بات چھپائیں، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو جو حق ہے اس پر قائم رہنا، اس پر ثابت قدم رہنا، اس پر ڈٹ جانا، اس کا اظہار کرنا بھی یہی مومنوں کا طریقہ ہے، نہ کہ حق بات کو چھپانا۔ حق بات کو چھپانا تو یہود و نصارہ جیسے بزدلوں کا طریقہ ہے، تو ہم مومن ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، مومن کبھی بھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ تو آیت نمبر 22 کی طرف چلتے ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اب غور کیا جائے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، تو یہاں پر اعمال سے مراد تو اوبویسلی نیک اعمال ہی ہیں، یعنی نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ تو پھر نیکیاں کیا ان کی پہلے کاؤنٹ کی جا رہی تھیں جو بعد میں ضائع ہو گئیں؟ تو ہاں، اوبویسلی وہ لوگ جو پہلے مرتد نہیں تھے، ٹھیک ہے، پہلے دین پر تھے لیکن اس کے بعد مرتد ہو گئے، جیسے کہ بنی اسرائیل بھی پہلے مومن تھے، پھر انبیاء کرام کی عداوت اور دشمنی سے کافر ہو گئے، جس سے ان کی جو زمانہ ایمان کی تمام نیکیاں تھیں وہ برباد ہو گئیں، اور اس آیت میں انہی کا ذکر ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کنکلوژن یہ ملتا ہے کہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہی ہے، کہ موجودہ اہل کتاب کی اگر بات کی جائے، موجودہ یہود و نصارہ کی غور کیا جائے تو ان کے باپ دادا قاتل تھے، یہ تو انبیاء کرام کے قاتل نہیں ہیں، لیکن یہ اس سے راضی ضرور ہیں، لہٰذا انہیں بھی قاتل کہا گیا ہے۔ ایک گناہ اپنے اندر کئی شخصوں کو لپیٹ لیتا ہے، کہ گناہ کرنے والا، گناہ کروانے والا، گناہ میں مدد دینے والا، گناہ سے راضی اور خوش ہونے والا سب ہی گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمیں اس آیت سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انبیاء کرام کی عداوت دل میں رکھنا، کسی بھی نبی کو مقام و مرتبے کے لحاظ سے، نبوت کے لحاظ سے، نعوذ باللہ کسی بھی نبی کی نبوت میں فرق کرنا، یا کسی نبی کے بارے میں کچھ اس طرح کے نعوذ باللہ الفاظ کہنا، یہ سب آپ کو دائرۂ اسلام سے خارج کر سکتے ہیں۔ اسلام میں رہنے کے لیے تمام انبیاء پر ایمان لانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات، اس پر مبنی آیات، قرآن کریم میں جو جتنی بھی آیات، جس طرح کی بھی آیات، ان کی ویسی ہی تفسیر کرنا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی، اور وہی اسی طرح کی ایکسپلینیشن
اسی طرح آیات کے معنی اور مفہوم لینا علماء کرام کی خاص طور پر بات کر رہی ہوں کہ کوئی کتاب میں جو لکھا ہے اس کو برحق طور پر بیان کرنا ہی مومنین کا طریقہ ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہوتا اور نعوذ باللہ جس طرح یہود و نصارہ کا طریقہ تھا جو نعت و صفات والی آیات کو چھپا دیتے تھے، جٹلاتے تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ حبطت اعمالہم، اعمال برباد ہو گئے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں، یعنی کہ کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ کفار کے لیے یہ بات خالص قرآن کریم میں خاص طور پر موجود ہے کہ ان کا نہ دنیا میں کوئی مددگار نہ آخرت میں، کیونکہ اللہ ہی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے تو کوئی بھی دنیا کی پاور اس کے ساتھ موجود ہو، وہ شخص ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہی رہتا ہے اور ذلیل اور رسوا ہی ہوتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔